السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو سلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے والا، اور اچھی بات بتانے اور اچھی بات سن کر اس کو پھیلانے والا بنائے۔ تو آپ کو یہ جو موبائل اسکرین ہے اس پر نظر آ رہا ہوگا، یہ اللہ کے ولیوں کی مزار پہ جو چادر چڑھتی ہے وہ چادر کا امیج ہے۔ اس چادر کو آپ غور سے دیکھیں، اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہم جب بھی کچھ کام کرتے ہیں تو اس کام کا مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کے یہاں جاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ باس کیسا ہے، سیلری کتنی ملتی ہے، کس وقت پہ ملتی ہے، کس طریقے سے ملتی ہے۔ پھر وہ جاب کے اندر جب ہم انٹر ہے یعنی کام دھندے میں انٹر ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اس کے رولس ریگولیشنس ہمیں پتہ ہوتے ہیں۔ باقی آج اللہ کے ولیوں کی مزارات پر ہم جاتے ہیں ان کا قرب لینے، ان کے وسیلے سے دعا کرنے۔ باقی ان تعلق سے کتنی جہالتیں ایسی ہیں جو عوام میں عام ہو چکی ہے۔ اسی میں سے یہ ایک چیز چادر، برا مت لگانا، میں خود بھی قادری سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں اور اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہوں۔ باقی جو غلط ہے وہ غلط، پھر وہ سگی ماں کرے یا سگا باپ۔ تو یہ چادروں کو آپ غور سے دیکھیں، اور اس کے بعد ہمارے مفتیان کرام اس پر کیا کہتے ہیں اس پر بھی آپ غور و فکر کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو پورا سنیں اور آگے سے آگے شیئر بھی کریں۔ تو یہ مفتی اکمل صاحب آپ خود دیکھیں کہ چادر کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ طرف آتے ہیں، کل ایک کویسچن رہ گیا تھا، ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور منت مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں چادر چڑھاؤں گا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، چادر چڑھانا فی نفسی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ پہلے دور میں ایسا تھا کہ چونکہ قبور تھیں، قبور کے احترام کا حکم دیا گیا تھا، تو اولیاء، فقہاء اور علماء کی قبور پر ایک آدھ چادر ڈال دینے کی اجازت دی گئی تھی، تاکہ جب کوئی قبرستان آئے تو کم از کم عام قبروں سے امتیاز پیدا ہو جائے، اور اس کو دیکھ کر کوئی شخص کم از کم ان کی بھی حرمتی تو نہ کرے نا۔ دیگر قبور کی اگر حرمت کا لحاظ نہیں کرتا تو کم از کم اکابرین کی قبور کی بے حرمتی سے وہ بچے، اس لیے ایک آدھ چادر ڈال دی گئی۔ اب ہمارے لوگ چادر کی لاجک سمجھتے نہیں ہے کہ کیوں ڈالی گئی تھی، یہ سمجھتے ہیں چادر ڈالنا بھی کوئی عبادت ہے، تو خرید کے چادریں لائیں گے، جی میں چادر ڈال رہا ہوں، چادر چڑھا رہا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اللہ کے ولی قبر میں جلوہ افروز ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ میرے چادر ڈالنے سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور فیض جاری کر دیں گے۔ اس چادر کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اگر ایسا ہو کہ چادر اس نیت کے ساتھ ڈالی جاتی ہے اور ایک سے زیادہ ڈالی جاتی ہے کہ وہ اوڑھنے کے قابل ہے، وہ استعمال کے قابل ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ قبر پہ چادر ڈال رہا ہوں، لیکن اس صرف قبر کو اڑانے کے لیے نہیں بلکہ جو مجاور وغیرہ ہے وہ اس چادر کو بعد میں لے کر غریبوں میں صدقہ کر دیں، تو حقیقتاً یہ صدقہ کرنے کی نیت سے اس نے وہاں پر رکھی ہے اور یہ غریب تک پہنچ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آج کل جو مزارات پہ چادریں ڈالی جا رہی ہیں، خصوصاً میں داتا صاحب کے دربار میں وہاں پڑھا ہوں، میں نے بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ریشمی قسم کی چادریں ہوتی ہیں جو اوڑھنے کے قابل تو ہے نہیں، بعض اوقات تو ان کے آر پار نظر آ رہا ہوتا ہے، اس قسم کے وہ کپڑے کی بنائی ہوتی ہیں۔ پھر اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی چمکی والی، چمکی سے وہ اس کے اوپر چمکی ڈالی ہوتی ہے، جو بھی ان کو اٹھاتا ہے ہاتھ پہ چمکی، چہرے پہ چمکی، وضو کے مسائل۔ پھر یہ چادریں ڈال کے جب قبر پہ ڈالی جاتی ہیں تو یہ اتنی چکنی ہوتی ہیں کہ پھسل کے گر رہی ہوتی ہیں، اور اس حلقے کے اندر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کے قدموں کے اندر وہ آیت الکرسی لکھی ہوئی اس کے قدموں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اور میں نے خیر دیکھا نہیں ہے خود، لیکن مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ چادریں دوبارہ یہاں سے اٹھا کے دکانوں تک پہنچا دیتے ہیں کم دام پہ، پھر وہاں سے دوبارہ بک کر یہاں پر آتی ہیں۔ یہی اکثر جگہ پر ہو رہا ہے، یعنی وہ ایسی چادریں ڈالی جاتی ہیں کہ جو غریب کے کام آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو اب ڈالنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک مقصد کیا ہے، کیا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، صاحب قبر کو ہوگا، اس کا مطالبہ شریعت کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ تو میں چادر ڈالنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب تک ایک صحیح سوچ اور فکر پیچھے نہ ہو، اس طرح کا عمل اختیار کیوں کر رہے ہیں آپ، اس کے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال منت چادر چڑھانے کی نہ کریں، آپ یوں منت مانیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور پھر آپ اس مزار کے پاس جا کے جو غربا وغیرہ ہیں ان کو کھانا کھلا دیں تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ باقی یہ جو چادر کا مسئلہ ہے میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا کہ فی نفسی ہی چادر کوئی عبادت نہیں ہے، نہ اس کا مطالبہ شرع ہے، نہ صاحب قبر کو اگر آپ چادر چڑھائیں گے تو ان کو کوئی روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے قائم کردہ وہ رسم و رواج ہیں جن کو میں کلیتاً سراتاً ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں،
لیکن ہم بہت سی چیزیں دیکھا دیکھی اختیار کر لیتے ہیں، اور کیوں اختیار کر رہے ہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ پوچھ کر دیکھ لیجیے جو ہزاروں چادر چڑھانے والے ان سے پوچھیں کیا فائدہ ہوگا، بولیں گے جی چڑھا رہے ہیں سب تو میں بھی چڑھا رہا ہوں۔ اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے طرف آتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سنا ہی ہوگا، تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ باقی اب آپ خود غور کریں کہ یہ چادر کی فوٹو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب آپ خود غور کریں کہ اللہ کے ولی کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی جو اللہ کے دوست ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو جب جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اس کو آپ کے ناریل اور آپ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اور حقیقتاً آج مزاوروں نے ان چیزوں کو دھندا بنایا ہوا ہے، اور یہی چادر پھر واپس دکان پر جاتی ہے، پھر دکان سے ادھر آتی ہے، اسی طریقے سے پیٹ مجاوروں کا اور چادر کی دکان والوں کا بھرتا ہے، اور اس کے اندر جو حقدار غریب ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مزار پہ ناریل چڑھاتے ہیں، ایک ناریل دے تو آپ کو ریٹرن آدھا ناریل ملتا ہے، تو آدھا ناریل کہاں جاتا ہے؟ اسی طریقے سے ان ناریلوں کا بھی دھندا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 ناریل آ گئے، 2 ناریل میں سے ایک ناریل مجاور کو مل گیا، اب وہ ایک ناریل وہاں پر جا کے آدھے بھاؤ میں بک جائے گا۔ تو آپ اس طریقے سے کیوں کرتے ہو؟ آپ کو اتنی محبت، ہمیں خود کو بھی اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، اور بے شمار اللہ کے ولیوں کی مزارات پر جاتے ہیں اور ان کے توسل سے ہم دعا کرتے ہیں۔ باقی آج تک چادر نہیں چڑھاتے، کیونکہ اللہ کے ولی کے پاس ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، نہ کہ ان کو کچھ دینے کے لیے جاتے۔ تو پلیز ہو سکے تو یہ اچھی بات کو شیئر کریں اور ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ بھائی یہ بھی کوئی بد مذہب ہو کے ہمیں گمراہ کر رہا ہوگا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کی قسم کہ ہم قادری اور چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور میلاد و فاتحہ والے ہیں۔ باقی غلط کو غلط ہمیشہ بولیں گے، کیونکہ یہی ہماری تعلیم اور سلف صالحین کا عقیدہ۔ تو دعائے خیر میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔